الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد داعی اور مدعو میں طبیب اور مریض کا رشتہ ہوتا ہے۔ طبیب اگر مریض سے نفرت کرے علاج نہیں ہو سکتا۔ یا ایک اور مثال، داعی اور مدعو میں تاجر اور گاہک کا رشتہ ہوتا ہے۔ تاجر دکاندار اگر گاہکوں سے نفرت کرے اور بدتمیزی کا رویہ رکھے تو کتنا ہی بہترین سودا اس کی دکان پر ہو نہیں بکے گا۔ یہی اس سے طاقتور نسبت کے ساتھ داعی کا رشتہ مدعو کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعوت دینے والے کا رشتہ، جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا، محبت کا، الفت کا ہوتا ہے۔ یہ آیات میری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، لعلک باخع نفسک اسفا، تو غم میں ہی مر جائے گا، ان کے غم میں مر جائے گا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فلا تذهب نفسک علیہم حسرات من کفر فلا يحزنک کفرہ لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار۔ ایک دفعہ میں نے یہ آیات کٹھی کی تھی، بہت زیادہ ہو گئی تھی، جن میں صرف یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو کتنا غم تھا نافرمانوں کے بارے میں۔ آج کے دور کے اہل حق دعوت دینے والے اور جتنے حق سے دور لوگ ہیں، یا کفر کی شکل میں یا اسلام کے لبادے میں باطل عقائد کی شکل میں یا بدعت کی شکل میں یا مذہبی آزادی جس کو غیر مقلدیت کہتے ہیں اس کی شکل میں، اکابر کی گستاخی کی شکل میں، یا صحیح العقیدہ ہو کر شراب، زنا، گانا بجانا، ظلم، ستم، یہ جتنی شکلیں ہیں یہ ساری کی ساری قابل رحم ہیں۔ یہ مدعو ہیں، آپ داعی ہیں۔ آج اہل حق ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کتنی یہ حق، یعنی کتنی اصل سے ہٹی ہوئی بات کہ ان سے تو محبت تھی۔ ایک آدمی کفر پہ مر جاتا تو ہمیشہ جہنم میں چلا گیا، ایک آدمی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوئے مر جاتا تو جہنم میں چلا گیا، ایک آدمی قبروں کو سجدے کرتا ہوا مر جاتا تو جہنم میں چلا گیا، ایک آدمی اکابر امت کی گستاخی کرتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ پکڑا گیا، ایک آدمی شراب، زنا میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے تو وہ پکڑا گیا، نمازیں چھوڑ کے مر جاتا ہے، روزے چھوڑ کے مر جاتا ہے تو گرفتار ہو گیا قانون کے مطابق۔ باقی اللہ جس کو چاہے معاف کرتا، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اچھا، یہ جو اس طرح مر رہے ہیں، یہ مرتے ہی کتنے خوفناک انجام کا شکار۔ میرا تایا کا بیٹا تھا، جیسے ذمہ داروں کی زندگی ہوتی ہے ویسے اس کی زندگی تھی، جوانی میں مر گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں میت جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آگ کے تندور میں پڑا ہوا ہوں، آگ کے تندور میں پڑا ہوا۔ ساری زندگی اس کی غفلت میں گزری، ظلم و ستم نہیں تھا، بہت ہمدرد، بہت رحم دل، غریب پرور، رعایا پرور،
بس ذاتی کمیاں بے شمار بہت زیادہ، فرائض میں بے انتہا غفلت اور شہوات میں استطالہ کہ میں آگ کے تندور میں ہوں، تو یہ قابل رحم ہے یا قابل نفرت ہے؟ آج کے مناظرانہ ذہن نے تمہیں دعوت کے غم سے ہٹا کر نفرت کے کانٹوں میں الجھا دیا ہے۔ مناظرانہ ذہن کا یہ کم سے کم نقصان ہے، زیادہ تو اس سے یہ کم سے کم نقصان ہے کہ جن سے نفرت، جن سے محبت کرنی تھی ان سے نفرت شروع کر دی۔ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا اللہ، یہ آیت تمہیں کیا اصول بتا رہی کہ جن چیزوں میں تم مشترک ہو ان کو مضمون دعوت بناؤ۔ رفع یدین کو مضمون دعوت نہ بناؤ، نماز کو مضمون دعوت بناؤ۔ اور ان انتم الا بشر مثلنا، تو آگے نبی کہہ رہے ہیں ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ٹکراؤ کی بات نہ کرو، جس چیز کو وہ مانتے ہیں تم اس کی بات کرو، وہاں سے اگلی بات تک تو تم پہنچ جاؤ گے، پہلے موقع پر ہی ان کی ٹھکرا دو تو تم نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، متنفر کر دیا۔ داعی اور مدعو جتنے کفر ہیں کی شکلیں ہیں، جتنی باطل کی شکلیں ہیں، جتنے غلط عقائد کی شکلیں ہیں، جتنی ہوا نفس پرستی کی شکلیں ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں تم نے دعوت دینی ہے۔ یہ مدعو، تم داعی، اور تم ان سے نفرت کرنے لگ جاؤ اور ان کو غلط کہنے پہ تل جاؤ۔ غلط کہنا وقت کی ضرورت ہے یا انہیں گمراہی سے نکالنا وقت کی ضرورت ہے؟ تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم شرابی ہو، تم شرابی ہو، اسے نہیں پتا میں شرابی ہوں۔ تم سود خور ہو، تم سود خور ہو، اسے معلوم نہیں میں سود خور ہوں، میں سود کھاتا ہوں۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، اور اس کو سنا رہے ہو تو تمہارے قریب کیسے آئے گا؟ اور نبی کا مضمون کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نہ کہ لِتُحَقِّقَ ظُلُمَاتِهِمْ فِيهِمْ، یہ تو نہیں، لِتُحَقِّقَ ظُلُمَاتِهِمْ فِيهِمْ، تو اس لیے آیا ہے کہ ان کی ظلمتیں ان کے اندر ثابت کر دے کہ آج کے مناظرے کا یہ نتیجہ ہے کہ مناظرہ نفرت پیدا کرتا ہے، اور داعی نفرت نہیں کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے جہنم نظر آتی ہے، وہ جہنم سے بچانے کے لیے وقت کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یا قوم، یا ابت، یا ابت، یا ابت، کتنی التجا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، یا ابت، یا ابت، یا قوم، یا قوم، یا قوم، یا معشر قریش، یا معشر قریش۔ چونکہ سیرت کا یہ پہلو امت نے بھلا دیا تھا کہ ہم دعوت دینے والے ہیں، دعوت دینے والے کو محبت ہوتی ہے، نافرمانوں سے، کافروں سے ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ انہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہے، اور تم انہیں جہنمی ثابت کرنا نہیں تم جہنمی ہو، نہیں تم گمراہ ہو۔ یہ کون سی عقل والی بات؟ معترض کا جواب نہیں ہوتا، میں نے رات بھی بتایا تھا، سائل کا جواب ہوتا۔ دعوت دینے والا ایسی بات کرتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے چھپ کر کہتے ہیں باتیں تو سچی کرتا ہے، ابو جہل جیسا کہہ رہا ہے سچا پر میں مانوں گا نہیں۔ کیا خوبصورت مضمون دعوت ہے کہ سب سے بڑا اعداء عدو الاسلام کہتا ہے سچا مانوں گا نہیں۔ محکم بن طفیل مسلمہ کذاب کا سالار کہنے لگا
واللہ انک لکذاب. مسلمہ سے کہنے لگا واللہ انک لکذاب ولیکن کذاب ربیعہ احب الی من صدوق مضر. جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. مناظرے کی زبان توہین کی ہے، اہانت کی ہے، تذلیل کی ہے، تحقیر کی ہے، استخفاف کی ہے، اور اس میں سے ایک چیز بھی دعوت کے ساتھ نہ جوڑ کھاتی ہے نہ اسلام کے ساتھ جوڑ کھاتی. دعوت دینے والے کے اندر محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے کہ یہ جہنم سے بچے. حج سے ہم مینا سے واپس آ رہے تھے. مینا سے 1999 کا میرا پہلا حج تھا. تو اس وقت کنکریاں جہاں مارتے تھے نا، پل کے ساتھ اترتے ہی نائی کھڑے ہوتے تھے. سر کے بال، کوئی داڑھی شیو کراتا تھا، کوئی سر کے بال مڑاتے ہیں، کوئی ویسے داڑھی ٹھیک کراتا. تو میں آگے تھا، میرے پیچھے میرے 3-4 ساتھی تھے، پشاور پہ اکٹھے تھے. تو جب جو نیچے اترے ہیں تو ایک نوجوان سیالکوٹ کا، بعد میں تعارف ہوا سیالکوٹ کا، وہ سر کے بال اس کے صاف ہو گئے تھے اور داڑھی شیو کرانے لگا تھا. داڑھی تو یہاں نائی نے صابن لگایا تھا. وہ ایک نوجوان تھا راشد، بہت بڑا تاجر، کروڑوں پتی، جوانی میں تبلیغ میں لگا. اس نے جب دیکھا تو ایک دم جا کے اس کے پاؤں میں گر گیا، اس کے پاؤں پکڑ کے رونے لگا. کہنے لگا ابھی تیرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، یہ دوبارہ فوراً گناہ نہ کر، تیرے سارے معاف ہو چکے ہیں. جب آدمی عرفہ سے واپس لوٹتا ہے تو سارے معاف ہو گئے، تو کہا تیرے سارے معاف ہو گئے، دوبارہ اپنے کاپی کو کالا نہ کر. وہ ایسا رویا کہ وہ نوجوان خود رونے لگا. تو اس نے وہ تولیہ جو یہاں رکھا ہوا تھا نا، اس نے اس سے اپنا سارا صابن صاف کر دیا اور نائی سے کہنے لگا میرا خط بنا دو، آج کے بعد میری توبہ، میں داڑھی نہیں منڈاؤں. یہ داڑھی ہوتا ہے. تم بے وقوف مناظرانہ ذہن رکھتے ہو کہ ہم نے نیچا دکھانا ہے. نیچا دکھانا بھی کوئی حق ہے؟ اوروں کو عزت دینا سیکھو، پھر وہ تمہارے سامنے گر جائیں گے، خود ہی گر جائیں گے. دعوت دینے والے کے اندر سراسر ہمدردی ہوتی. یہ جو کیا کریں، طرز تعلیم ایسا ہے کہ طبیعت مناظرانہ بن جاتی ہے، حسن اخلاق. میں تو کھپتا رہتا ہوں کہ تمہیں یہ پہلو تمہارے سامنے لانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. جو تم میں سنے گا کرے گا، انشاءاللہ اس کا نفع اٹھائے گا. جو نہیں کرے گا، دنیا بھری پڑی ہے کانٹوں سے، ایک کانٹے کا اور اضافہ ہو جائے گا. تو دعوت دینے والا سراسر رحمت ہوتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے. ڈاکٹر سعید رانا، کینسر کا اسپیشلسٹ، اس کو سعودی عرب حکومت نے اس کی اس ڈگری پر سعودیہ کی شہریت دی ہے، پاسپورٹ دیا ہے. ایسا قابل آدمی. ویسے تو سعودیہ والے بڑے متکبر ہیں، انا سعودی انا سعودی، وہ اجمیوں کو تو تھوکتے نہیں، لیکن اس کے پاس اپنے فن کا ایسا علم تھا کہ انہوں نے اس کو سعودیہ کا پاسپورٹ دیا، سعودی شہری بنایا. یہ گوجرے کا ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں انگلینڈ پڑھتا تھا، بیلجیم پڑھتا تھا، تو میں انگلینڈ گیا پاکستانی موسیقی کے کچھ کیسٹ خریدنے کے. بیلجیم میں ابھی اس وقت اتنا پاکستانی مجمع نہیں تھا، زیادہ مجمع انگلستان میں تھا. تو کہنے لگا میں لندن گیا پاکستانی گانے خریدنے کے لیے. تو وہاں ایک جماعت سے میری ملاقات ہو گئی. انہوں نے مجھ سے 2-4 باتیں کی، مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں نے وہ دن ان کے ساتھ گزارا. رات ہوئی تو وہ کہنے لگے رات بھی ہمارے پاس ٹھہر جاؤ. تو کہنے لگے میں رات بھی ٹھہر گیا. رات کو میری پچھلے پہر آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے بستر کے برابر ایک بوڑھا آدمی
وہ دعا میں رو رہا زارو قطار اور کہہ رہا یا اللہ اس نوجوان کو ہدایت دیتے، یہ گانے خریدنے آیا ہے تو اسے دین کا داعی بنا دے، وہ رو رہا ہے، یہ دعوت۔ تو وہ ڈاکٹر سعید رانا کہنے لگا بس اس کے آنسوں نے نا مجھے پگھلا دیا، اور مجھے یہ خیال آیا کہ ایسے تو شاید میری ماں بھی نہ روتی ہو میرے لیے جیسے یہ میرے لیے رو رہا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کے رونے پر میں نے وہیں توبہ کی، اور بجائے گانے خریدنے کے ان کے ساتھ میں نے 10 دن لگائے۔ پھر وہ دن آج کا دن، وہ بندہ تبلیغ میں فنا فی تبلیغ، اب بھی سعودیہ میں مکہ میں رہتے ہیں۔ تو دعوت دینے والا مدعو کے لیے غصے میں نہیں ہوتا، نفرت میں نہیں ہوتا، انتقام میں نہیں ہوتا، اسے عزت دیتا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو گھٹیا نہیں سمجھتا، اس کو نیچے گرانے کے لیے جملے اور دلائل نہیں لاتا، بلکہ اس کو عزت دیتا ہے، اسے قریب کرنے کے لیے خود بچھ جاتا ہے۔ یہ دعوت سارے فتنوں کا توڑ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ دعوت کیسے سارے فتنوں کا توڑ بنتی ہے۔ ایسے آج تمہارے پاس آنے سے پہلے نا تو مجھے خیال ہے جیسے روح جسم کے تمام حصوں کی زندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ ہاتھ کے لیے کوئی الگ طاقت نہیں چاہیے، پاؤں کے لیے، آنکھوں کے لیے، دل کے لیے، دماغ کے لیے، کانوں کے لیے، سر کے لیے، بالوں کے لیے، زبان کے لیے، ہونٹوں کے لیے، دانتوں کے لیے، کمر کے لیے، مہروں کے لیے، پٹھوں کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے، خون کے لیے۔ ایک ہی طاقت ہے جس کا نام ہے روح۔ جب وہ اترتی ہے تو جسم کے تمام شعبے زندہ ہو جاتے، تمام شعبے، ہر شعبے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی الگ نہیں ہے۔ پھر آگے اس کو باقی رکھنے کے لیے ہاتھ کو کی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے الگ ایکسرسائز ہے، پاؤں کی طاقت کو باہر رکھنے کے لیے الگ ایکسرسائز ہے، کمر کی طاقت کو باہر رکھنے کے لیے الگ ایکسرسائز ہے، لیکن صرف روح اکیلی جسم کے تمام شعبوں کو جیسے زندہ کر دیتی ہے، ایسے ہی دعوت اللہ دین کے زندگی کے تمام شعبوں کو تنہا زندہ کر دیتی۔ پھر ان کو باقی رکھنے کے لیے آگے محنتیں ہیں، لیکن زندگانی کے لیے اکیلی دعوت کافی۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام تک ہوتا چلا آیا کہ دائی اکیلا ہوتا تھا اور کوئی ہاتھ میں تلوار نہیں، طاقت نہیں۔ اول من قاتل فی سبیل اللہ یوشع، پہلا شخص، پہلا نبی جس نے قتال کیا وہ یوشع علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، بغیر تلوار کے اللہ تعالیٰ اہل باطل کو صفایا کر دیتا تھا۔ اور فرعون جیسا طاقتور آدمی جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کا جسم آج بھی سلامت، شاید میں نے پہلے بھی بتایا، اس کے جسم پر گوشت تازہ چڑھتا رہتا ہے۔ میں نے مصر کے اہراموں سے جو نکلی ہیں لاشیں وہ دیکھی لندن کے عجائب گھر میں، تو وہ پٹیوں میں بند ہیں، اور بعضوں کی انہوں نے اوپر سے پٹیاں اتار دی ہیں دکھانے کے لیے، تو شیشے کے بڑے بڑے بکسے ہیں، ان کے اندر وہ لاشیں پڑی ہیں، ان کی کھالیں چٹک گئی ہیں، کھال چٹک گئی ہے لیکن ہے سلامت، اور ہڈیاں اس میں سے نمایاں نظر آتی ہیں، چہرے کی کھال ایسے چٹکی ہوئی ہے، لیکن فرعون کی ساری لاش تر و تازہ ہے، اس پر تازہ گوشت پیدا ہوتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، ہر سال اس پہ نیا گوشت چڑھتا ہے، اور اس کے چہرے پر بھی، گردن پر بھی، اس کے سر کے بال بالکل تر و تازہ۔ پھر انہوں نے وہاں جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہیں چوہے رکھے ہوئے ہیں، چوہے جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں، ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش کو نکالا جاتا ہے اور اس پر چوہوں کو چھوڑا جاتا ہے جو اس کو اوپر سے سارا گوشت نوچ لیتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، باقی کو پھر وہ دوائیاں لگا کر اور خوشبوئیں لگا کر اور کپڑے میں بند کر کے پھر اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے جسم پر موت کے آثار نہیں آئے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں تیرے بدن کو نجات دے دوں گا، دیتا رہوں گا، باب تفیل ہے نا، کہ مسلسل تیرا جسم زندہ ہوتا رہے گا، جسم زندہ ہوتا رہے گا۔ تو جسم کے جو ہاتھ سلامت ہیں، ناخن سلامت ہیں،
تو فرعون جس نے کہا میں رب ہوں، اس کو زیر کرنے کے لیے بھی صرف ایک موسیٰ گئے تھے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، کوئی لاؤ لشکر لے کر نہیں گئے تھے۔ دعوت اتنی طاقتور چیز ہے کہ دعوت دینے والا خود کہہ رہا ہے انی اخاف ان یقتلون، یا اللہ مار دیں گے مجھے، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جو ساتھ میرے ہوتے ہوئے بلا ہو سکتا، اننی معکما اسمع و ارا، جاؤ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک آپ دیکھو کہ ہر داعی اکیلا آیا اور سامنے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر ہے، لیکن نبی کی بات غالب آئی اور اللہ نے نہ ماننے والوں کو پکڑا۔ منہم من اخذته الصیحہ، منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، منہم من خسفنا به الارض ومنہم من اغرقنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری تاریخ کو 4 جملوں میں بیان کر دیا کہ دعوت کے مقابلے میں باطل جتنی بڑی شکل میں آیا ٹوٹ گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری تو اللہ کا جو غیبی نظام تھا اچانک پورے باطل کی پکڑ کا وہ اللہ نے اٹھا دیا اور اہل ایمان کو سامنے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تلوار اٹھا رہے ہیں، داؤد علیہ السلام تلوار اٹھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے آپ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تو اللہ نے مسخ ہونا اٹھا دیا، بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ، پہلے اللہ نے بنا دیے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان اتارنے کی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شرط رکھی، اللہ نے دسترخوان اتارا، جب وہ نہیں مانے تو اللہ نے کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا، اور مچھلی کھانے پر سوتوں کو بندر بنا دیا۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنانا، خنزیر بنانا، آپ کی برکت سے یہ اس کو اٹھا دیا، تلوار بیچ میں آ گئی۔ اسلم تسلم۔ تو کرنے اول میں چونکہ اللہ نے مسلمانوں کو طاقت دے دی تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، حالانکہ اسلام دعوت سے پھیلا ہے، ہر دور میں دعوت سے اور اخلاق داعی، 2 چیزیں ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، ایک دعوت دینے والوں کے اخلاق اور ایک ایمان کی دعوت۔ لیکن ایک نمونہ 7ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے خالصتاً دعوت کے ذریعے سے دنیا کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کو زیر کیا، یہ اللہ نے دکھایا تاکہ آنے والی نسلوں میں بطور حجت کے ایک داستان باقی رہے کہ اگر امت دعوت دینے کو اپنا وظیفہ بنا لے تو بڑے سے بڑا باطل ٹوٹ سکتا ہے، مقابلے سے نہیں ہوگا، مقابلے سے نہیں ہوگا، مناظرے سے نہیں ہوگا، ضد پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، جب بغض پیدا ہوتا ہے پھر انکار کی صلاحیت، پھر اقرار اور ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ مناظروں سے اور جواب در جواب سے اور رد الجواب سے بغض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تم ہارنا سیکھو، ہارنا، جی آپ جیت گئے میں ہار گیا، تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ مولانا جمشید صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے جو ہارا سو جیتا، جو ہارا سو جیتا۔ اسی سلطنت کو زوال آ گیا 232 ہجری میں، 100 سال بڑی طاقتور حکومت، متوکل کو اس کے بیٹے منتصر نے قتل کر دیا، پہلا قتل بیٹے کے ہاتھوں باپ کا حکومت کے لیے عباسی دور میں ہوا ہے کہ منتصر نے ترکوں سے مل کر اپنے باپ متوکل کو، اس متوکل کی عمر صرف 42 برس جب اس نے کچھ 14 برس حکومت کی تھی، اس کے بعد بنو عباس کی ہیبت ہمیشہ کے لیے اٹھ گئی، اور 232 سے 334 تک ترک کھیلے بنو عباس، خلفاء کو تخت سے گھسیٹ کر نیچے پھینک دیتے تھے اور گھسیٹتے ہوئے باہر صحن میں دھوپ میں کھڑا کر دیتے، کسی کی آنکھیں نکال دیتے، کسی کو زندہ کو تہ خانے میں بند کر کے اندر ہی سسکا کے مار دیتے تھے۔ تو 334 تک ترک کھیلتے رہے، اترکوا ترک ما ترکوکم،
والی بات پر جب عمل نہ کیا، معتصم نے ترکوں کو لیا تو پھر وہی ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ پھر 334 سے 446 تک شیعوں نے حکومت کی۔ ایرانی ابو شجاع تھا دہلوی، اس کے 3 بیٹے تھے، رکن الدولہ، معز الدولہ، عماد الدولہ۔ تینوں مچھیرے تھے، مچھلی پکڑتے تھے۔ ابو شجاع نے خواب دیکھا تو اس نے پیشاب کیا ہے، اس سے آگ نکلی، اوپر جا کر 3 شعلوں میں تقسیم ہو گئی، اور وہ شعلے چھوٹے چھوٹے انگاروں میں تقسیم ہو گئے۔ تو اس نے ایک کاہن سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر۔ اس نے کہا تیرے تینوں بیٹے بادشاہ بنے۔ تو اس نے جوتا نکال کے اس کی پٹائی شروع کر دی، اور اپنے بیٹوں سے کہا مارو خبیث کو کہ ہماری غربت کا مذاق اڑاتا ہے۔ شورے پہ پترا چنگی مجائی کی تھی۔ جب اس کو اچھی طرح صاف کر لیا نا، پھر کہنے لگے چلو ایک مچھلی اس کو دے دو، بیچارے کو بہت مارا ہے۔ تو اس کو ایک مچھلی انہوں نے دے دی۔ 20 سال بعد یہ تینوں بیٹے بادشاہ بن چکے تھے، اور 25 برس میں پوری اسلامی سلطنت ان کے نیچے آ چکی تھی، اور ساری اسلامی سلطنت پر شیعہ قابض تھے۔ مصر اور تمہارے استاد کا دیش شمالی افریقہ سارا یہ اسماعیلی شیعہ، اور شام، عراق، صرف یہ ہندوستان بچا ہوا تھا۔ ہندوستان، یہاں ہندوستان میں اس وقت اسلامی سلطنت کا ایسا قیام بھی نہیں تھا۔ سندھ میں تھی اسلامی سلطنت، اس میں اثنا عشری شیعہ۔ 446 میں